الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک نے کائنات کے اندر جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان میں سے اکثر چیزیں انسان کے فائدے کے لیے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو انسان کو نقصان دیتی ہیں، لیکن اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ساری چیزیں اللہ پاک نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں انتہائی مضر اور انتہائی خطرناک ہوتی ہیں جن کا نام سنتے ہی انسان پر دہشت طاری ہو جاتی ہے، جیسے سانپ اور بچھو ہیں۔ ان کو دیکھتے ہی انسان کے اوپر دہشت طاری ہو جاتی ہے، حالانکہ بچھو ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن بہت زیادہ زہریلا ہے۔ اسی طرح کئی جنگلی درندے بھی ہیں جن کو دیکھتے ہی انسان کے اوپر دہشت طاری ہو جاتی ہے، انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر غور و فکر کی جائے تو ان کے اندر بھی اللہ پاک نے بہت بڑی بڑی حکمتیں رکھی ہیں جو انسان کی سمجھ سے بالا تر ہیں۔ جیسے ان زہریلی چیزوں کے ساتھ ایسی دوائیاں بنائی جاتی ہیں جو انسان کے لیے تریاق کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اب ایسی چیزیں بسا اوقات انسان خواب کے اندر بھی دیکھ لیتا ہے، کئی اچھی چیزیں بھی دیکھ لیتا ہے، کئی بری چیزیں بھی دیکھ لیتا ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو خواب دیکھتا ہے اکثر خواب خیالات ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر کا لفظ فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ سب خواب ہی خیالات ہوتے ہیں۔ تو کچھ خواب ایسے بھی دیکھتا ہے جو بالکل سچے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب وہی ہوتے ہیں، وہ خیالات نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے اللہ پاک براہ راست وحی کر کے ان کو حکم دے رہے ہوں۔ وہ اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے، وہ خواب بالکل سچے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح فرما رہے ہیں۔ اب یہ خواب تھا لیکن حقیقت میں یہ وحی تھی اور اللہ پاک کا حکم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ بیٹا میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی گردن پر چھری پھیر رہا ہوں۔ ما انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے پیارے بیٹے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ یا ابا جان، اگر اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا ہے، جیسے اللہ پاک نے فرمایا ہے آپ اسی طرح کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب اللہ کی طرف سے وحی تھی، اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بھی اس بات کو سمجھتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، اور جو عام انسان خواب دیکھتا ہے وہ بھی سچے ہوتے ہیں، اور کچھ خیالات ہوتے ہیں، کچھ سچے ہوتے ہیں۔ کبھی بعض چیزیں انسان خواب کے اندر ایسی دیکھتا ہے جو فائدے مند ہوتی ہیں، اور کئی چیزیں انسان ایسی خواب کے اندر دیکھتا ہے جو نقصان دہ ہوتے ہیں۔
مثال کے طور پر اگر کوئی شخص خواب کے اندر اپنے کسی رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست، احباب کو مردہ حالت کے اندر دیکھ لے تو علماء کرام نے اس کی تعبیر یہ بیان فرمائی ہے کہ اس آدمی کی عمر لمبی ہوگی۔ اگر کوئی خواب کے اندر بلی کو دیکھ لے تو اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب کے اندر سانپ دیکھ لے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے پیچھے دشمن لگا ہوا ہے جو اس کو نقصان پہنچانے پر تلا ہوا ہے، خواہ وہ جادو کے ذریعے نقصان پہنچائے یا کسی آدمی کے ذریعے یا کسی عمل کے ذریعے نقصان پہنچائے۔ یعنی جو بھی خواب کے اندر سانپ دیکھ لے تو یہ پکی بات ہوتی ہے کہ دشمن اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اور اگر خواب کے اندر وہ آدمی سانپ کو مار دے تو سمجھ لو کہ دشمن پر فتح حاصل ہو گئی، کامیابی ہو گئی۔ اب آپ کا دشمن آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اس کی طاقت، اس کی پاور، اس کا زور ختم ہو گیا۔ اب وہ آپ کو کسی بھی ذریعے سے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ پاک نے آپ کو اس کے اوپر فتح اور کامیابی عطا فرما دی۔ اب اگر کسی شخص نے خواب میں سانپ دیکھ لیا تو اللہ پاک نے اس کو بتا دیا، اس کو آگاہ فرما دیا کہ دشمن تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے جو تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اب اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بچاؤ کے لیے ایک زبردست اور مجرب وظیفہ ہے۔ قرآن مجید کی 33 آیات ہیں جن کو علماء کرام نے ایک چھوٹی سی کتاب میں لکھ دیا ہے۔ اس کتاب کا نام منزل ہے۔ وہ آسان سی آیات مبارکہ ہیں۔ اس میں سورۃ فاتحہ بھی ہے، سورۃ بقرہ کی آیات ہیں، سورۃ الصافات کی آیات ہیں، آیت الکرسی ہے اور چاروں کل شریف ہیں۔ یہ منزل کتابی شکل میں آپ کو کسی نہ کسی بک سینٹر اور کتب خانے سے آسانی سے مل جائے گی۔ اس کو پڑھنے کے لیے 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں۔ تو آپ ان چیزوں سے بچنے کے لیے روزانہ صبح اور شام 41 دن تک، روزانہ صبح و شام 41 دن تک آپ یہ منزل پڑھیں گے۔ اول آخر 11 مرتبہ آپ نے درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ تو یہ عمل جو ہے 41 دن کرنا ہے۔ یہ عمل میری مائیں اور بہنیں بھی کر سکتی ہیں۔ تو 41 دن عمل کرنے کے بعد بھی آپ نے اس منزل کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ روزانہ پھر 1 مرتبہ پڑھنے کا آپ ہمیشہ کے لیے معمول بنا لیں۔ صبح یا شام صرف 1 مرتبہ دن میں۔ پھر اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک مرتبہ اول آخر درود بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لوں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ درود پاک کا پڑھ لینا باعث برکت اور باعث رحمت ہوتا ہے۔ تو آپ اس منزل کے پڑھنے کو پوری زندگی کا معمول بنا لیں، روزانہ 1 مرتبہ۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس کی برکت سے جادو، ٹونا، جنات، شیطان کا شر اور برے تعویذات اور دوسری نقصان دہ چیزوں سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائیں گے، اور اس کی برکت سے جانی تحفظ بھی حاصل ہوگا اور مالی تحفظ بھی حاصل ہوگا۔ اگر میری مائیں اور بہنیں یہ 41 دن والا عمل کرنا چاہتی ہیں اور ان کا مخصوص ایام آ جاتے ہیں تو ان کی ترتیب یہ ہوگی کہ مخصوص ایام سے پہلے جتنا دن بھی انہوں نے پڑھا ہے وہ دن لکھ لیں۔ مخصوص ایام گزرنے کے بعد جو ایام باقی رہ گئے ہیں وہ پورے کریں اور پچھلے ایام کو ان کے اندر کاؤنٹ کر لیں۔ تو درمیان میں اگر وقفہ آ جاتا ہے
41 دن کے درمیان، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ عمل بھی انشاءاللہ کامل ہوگا اور پورا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ عمل، یہ منزل جو ہے اس کو معمول بنائیں، ہمیشہ کے لیے پڑھتے رہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک دنیا کے ہر طرح کے نقصان سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو بھی یہ منزل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل اسلامک ٹیوب نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہمارا نیا وظیفہ یا نیا بیان سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔